سب سے پہلے السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں طیبہ فراز۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ صنعتی مصنوعات کی پیداواری لاگت کم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملکی درآمدات، کسٹمز ڈیوٹی اور تجارتی شعبے میں اصلاحات پر قائم کردہ ذیلی ورکنگ گروپ کی سفارشات پر جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں نمائندہ کاروباری حضرات پر مبنی ذیلی ورکنگ گروپ کے ارکان نے وزیراعظم کو کسٹمز اور ٹیکس وصولی سے متعلقہ مسائل سے آگاہ کیا اور اپنی سفارشات پیش کی۔ وزیراعظم نے سفارشات کا خیر مقدم کرتے ہوئے متعلقہ وزارتوں اور اداروں کو ہدایت دی کہ وہ ملکی صنعتی پیداوار بڑھانے اور کاروباری اور سرمایہ کاری حضرات کو ہر ممکن سہولت فراہم کریں۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ قومی ٹیرف پالیسی ملک کی صنعتی پیداوار کو مثبت انداز میں سہولت پہنچانے کے لیے نافذ کی گئی تاکہ برآمدات اور درآمدات کو ملکی مجموعی معاشی ترقی کے ساتھ ہم آہنگ کیا جا سکے۔ شہباز شریف نے اجلاس میں زور دیا کہ ملکی صنعتی پیداوار اور تجارت میں اضافے کے لیے شعبہ جاتی مخصوص تجاویز اور مسائل کی نشاندہی ناگزیر ہے۔ برآمدات پر مبنی دیرپا معاشی ترقی ملک میں سرمایہ کاری اور پیداواری صلاحیت میں اضافے، حکومتی تحفظ اور انفراسٹرکچر کی بہتری سے ہی ممکن ہو سکتی ہے۔ وزیراعظم نے ہدایت دی کہ دوسرے ممالک کے ساتھ دو طرفہ اور راہداری تجارتی مصنوعات کے بارڈر پر کسٹمز ڈیوٹی کی وصولی پر کڑی نگرانی ہونی چاہیے۔ اجلاس میں وفاقی وزیر برائے خزانہ محمد اورنگزیب، وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ، وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک، وفاقی وزیر برائے پاور سردار اویس احمد لغاری، وفاقی وزیر برائے اکنامک افیئرز ڈویژن احد خان چیمہ، وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم علی پرویز ملک، وزیر مملکت خزانہ اظہر بلال کیانی، وزیراعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر، چیئرمین SIFC، ملکی صنعت و کاروبار کے نمائندگان اور دیگر متعلقہ سرکاری عہدیداران نے بھی شرکت کی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ دنیا میں بڑھتے تنازعات عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں، تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کے حامی ہیں۔ اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کرتے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی ایک بڑا چیلنج ہے، عالمی معاشی منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے۔ اسرائیل نے فلسطین اور غزہ میں انسانیت کا قتل عام کیا، پاکستان تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی ایشیا کو غربت، ناخواندگی، ناگہانی آفات سمیت دیگر چیلنجز درپیش ہیں۔ جنوبی ایشیا میں موسمیاتی تبدیلی اور غذائی قلت کے چیلنجز سنگین ہوتے جا رہے ہیں، درجہ حرارت میں اضافے اور سیلابوں کی معیشت پر تباہ کن اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں سیکیورٹی کا منظرنامہ بھی بہت پیچیدہ ہے۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ مئی میں پاک بھارت جنگ بھی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ بھارت نے یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل کرنے کا اعلان کیا۔ دیرینہ مسئلہ کشمیر حل نہ ہونے سے خطے کے امن کو خطرہ لاحق ہے۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ جنوبی ایشیا سب سے زیادہ آبادی والا خطہ ہے۔ جنوبی ایشیا کے ممالک کو اپنے مسائل کے حل کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ مشترکہ خوشحالی کے لیے علاقائی روابط اہم ہیں۔ سینیٹر سلیم مانوی والا کی زیر صدارت سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس۔ انکم ٹیکس آرڈیننس میں ترامیم پر غور کیا گیا۔ سلیم مانوی والا نے کہا کہ FBR کو کئی بار کہا ٹیکس تنازعات سالسی سے حل کیے جائیں، FBR نے ہماری ہدایت پر کبھی عمل درآمد نہیں کیا۔ سپریم کورٹ کی ہدایت پر FBR آمادہ ہوا۔ اجلاس میں ڈیجیٹل ادائیگیوں کے لیے کارڈ کے استعمال سے متعلق معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ ادائیگیوں کے لیے کارڈ پہلا آپشن تھا، دوسرا آپشن ڈیجیٹل ادائیگیوں کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ اس وقت راست کے ذریعے ڈیجیٹل ادائیگی بغیر فیس ہو رہی ہے۔ قائمہ کمیٹی نے ڈیجیٹل ادائیگیوں سے متعلق تفصیلی بریفنگ طلب کر لی۔ NDMA نے شدید طوفان کی تباہ کاریوں کے بعد پاک فوج کی ایلیٹ سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم سری لنکا روانہ کر دی۔ سری لنکا میں شدید طوفان سے بڑے پیمانے پر ہونے والی تباہی اور سری لنکا کی حکومت کی جانب سے امداد کی اپیل کے بعد حکومت پاکستان نے متاثرہ آبادی کے لیے امدادی اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی خصوصی ہدایت پر سری لنکا کے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں کے لیے ایک سرشار پاکستان سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم کو آج صبح روانہ کیا گیا۔ پاکستان ایئر فورس کا ایک C-130 طیارہ 47 رکنی ٹیم کے ساتھ 6.5 ٹن ضروری سامان لے کر انسانی امداد اور امدادی کوششوں میں حصہ لینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ NDMA نے کولمبو اور لاہور کے درمیان چلنے والی سری لنکن ایئر لائنز کے ذریعے امدادی سامان بھیجنے کا بھی انتظام کیا ہے۔ گزشتہ روز وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر NDMA نے 2 ٹن امدادی سامان بذریعہ سمندری کھیپ بھی سری لنکا بھیجا تھا۔ This pattern of cyclone Ditwa, which has unfolded in Sri Lanka, is unfortunate and unprecedented too.
because in the recent past we have seen the declining trends of hurricanes in South Pacific and more number of cyclones or the hurricanes related activities triggered in the southern Indian Ocean and then southern so today, the government of Pakistan stands united. Our honorable minister is here to also see off this team. Our urban search and rescue team is a very competent military team from Pakistan, which is also the experience of being the key search and rescue partner in other countries in the recent past. In Pakistan, the government of Pakistan, the people of Pakistan have also dispatched 200 tons of cargo assistance of humanitarian needs for the people of Sri Lanka yesterday. That will sail out through commercial container ship from Karachi. And the Prime Minister of Pakistan has also committed additional support from Pakistan if required from Lahore. उधर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि सबसे आला काम मखलूक खुदा की खिदमत करना है। अल्लाह की बंदगी करने वाला मखलूक का गुलाम नहीं हो सकता। खिदमत का काम सारा का सारा इबादत का दर्जा रखता है। हम इमदाद करते हुए किसी का मजहब नहीं पूछते। हमने श्रीलंका में सैलाब मुतासिरीन को इमदाद भेजी। स्टेट की बराह रास्त जिम्मेदारी और उसकी कोई कीमत नहीं होनी चाहिए कि जब रियासत टैक्स कलेक्ट करती है तो वो लोगों को अमन देगी, तहफ़्फ़ुज़ देगी, साथ साथ उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करेगी और उनको तालीम देगी और सेहत की सहूलतें देगी। अगर ये सहूलतें तालीम की और सेहत की हमें ख़रीदनी पड़ती हैं तो ये रियासत का फेलियर है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को इसका शऊर नहीं है कि जो हमारा हक है उस पर चंद गासिब लोग बैठे हुए हैं और हमारे टैक्सों के पैसों से। अभी मैंने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराची में, तो कराची के ज़ाहिर बहुत सारे इश्यूज हैं, हर वक्त चलते रहते हैं। आपने देखा कि वहाँ आम तौर पर गटर में बच्चे गिर जाते हैं, नाले खुले हुए होते हैं, सड़कें टूटी हुई होती हैं और ये उस वक्त की सूरत हाल है। अब लोग कहते हैं कि भाई अलखिदमत ये काम करें कि भाई वो गटर पे ढक्कन लगा दे। भाई लगा देंगे ढक्कन, वो काम भी कर लेंगे तुम्हारा, ये जो हमसे हो सकेगा वो भी कर लेंगे। लेकिन हमें ये तो बताओ कि सिर्फ उस शहर के 3,360 अरब रुपए 3,360 अरब रुपए बिलियन रुपीस 15 साल में सिंध हुकूमत ने कराची को नहीं दिए। तो आप कितने ढक्कन लगा लेंगे जब ये सारे हजारों अरब रुपए पर कब्जा कर लेते हैं। तो फिर खिदमत का एक बहुत बड़ा फरीजा यह है कि हम उन चंद हाथों से अपने सरमाए को और अपने हक को छीन कर उन लोगों को दे जिनका यह हक बनता है। दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि सहाफ़ी हमारी आंख और कान है। पार्लिमानी रिपोर्टर्स को हमेशा पार्लियामेंट का अहम हिस्सा समझा है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने कहा कि जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग से पार्लियामेंट की कार्रवाई पर कौम का एतमाद मजबूत होता है। सहाफ़ी की जिम्मेदारी है कि दुरुस्त खबर दे। जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग से जमहूरियत मज़ीद निखरती है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि सहाफ़ियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। सहाफ़ियों को रोज़गार छिन जाने के खदशात लाहक रहते हैं। सहाफ़ियों के रोज़गार के हवाले से जवाबदाह हूँ। एक्चुअली इस प्लेटफॉर्म से जो जॉइंट एक्शन कमेटी के हवाले से मैंने तजावीज़ दी कि जॉब सिक्योरिटी और जिन लोगों को हाल ही में बेरोज़गार किया गया है उनके हवाले से हम क्या ऐसी चीज़ कर सकते हैं कि जॉब सिक्योरिटी भी हो और उनकी प्लेसमेंट्स भी हों। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि बड़ा खुशाइंद है कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन का क़याम अमल में लाया जा चुका और तमाम जो सहाफ़ती बॉडीज़ हैं उनकी तरफ से नुमाइंदगी भी आ गई है। पहला इजलास भी मुनक्कद हो चुका है। PRA के भी इसमें मेंबर हैं, NPC के भी, PFUJ के भी, खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, सबकी नुमाइंदगी इसके अंदर है और बाय लॉ इसमें नुमाइंदगी है। तो ये प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बन चुका और ITNE जैसे काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स जैसे प्लेटफॉर्म मौजूद है, मगर जरूरत इस बात की है कि इंप्लीमेंटेशन को बेहतर किया जाए। देखिए, जॉब सिक्योरिटी इज द अल्टीमेट थिंग। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा होऊंगा, आपके हकूक की लड़ाई लड़ूंगा और हर फोरम पे लड़ूंगा। इस बात पे मैं आपको आज यकीन दिलाता हूँ और साथ PRA के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हम PRA के लिए वर्किंग एनवायरनमेंट को कैसे बेहतर कर सकते हैं उस हवाले से भी आप तजावीज़ ज़रूर दें और हम कोशिश करेंगे कि जितना उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें उसको हम इम्प्लीमेंट करें। मैं चाहता था कि मैं ये मारूज़ात आपके गोशगुजार ज़रूर करूं
اور ہم مل کے انشاءاللہ تعالی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا کہ اختیارات نچلی سطح پر بانٹنے سے چیزیں بہتر ہوتی ہیں. عوام کی سہولیات دینا صوبائی حکومتوں کا کام ہے. لاہور کے مقامی ہوٹل میں پنجاب پارلیمنٹیرینز کانفرنس سے خطاب کرتے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا کہ بلوچستان گورنمنٹ مقامی لوگوں کی زندگی بہتر کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے. صوبوں کو مقامی لوگوں کی سہولیات کے صوبائی حکومت کو کام کرنا ہے. اختیارات بانٹنے سے چیزیں بہتر ہوتی ہیں. I heard the Honorable Program Director and my friend from UNDP. If Pakistan had been striving to give right to good life to people, it is evident that we tried and we did our best for that. But the challenges were humongous. So was there a structural disparity somewhere which couldn't bring out those results? Like I have seen in history, there have been programs, development programs, there have been roadmaps of 5-year development programs back in 1960s, and the programs when they started, the first result and take home of those programs was actually the desired result which was projected. So what happened in 1970s then, and then what happened in 1980s, and since we have these sustainable development goals, pursuit of سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ 2 سے 3 ماہ بعد حکومت کو 2 سال مکمل ہو جائیں گے. موجودہ حکومت میں تاریخی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. لاہور میں پریس کانفرنس کرتے پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ عوام کے لیے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے کاموں کی مثال نہیں ملتی. اربوں روپے کے منصوبے مکمل ہونے کے قریب ہیں. ستھرا پنجاب صفائی کا سب سے بڑا منصوبہ ہے. ہماری حکومت آئی تو صرف 6 شہروں کی صفائی ہوتی تھی. رورل ایریاز میں صفائی کا کوئی نظام موجود نہیں تھا. 6 شہروں کے علاوہ کہیں سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کا نظام نہیں تھا. 13 کروڑ آبادی کا ستھرا پنجاب سے مستفید ہونا معجزے سے کم نہیں. کرتی ہیں پنجاب کا ڈیجیٹل نظام PM 2.5 تک رپورٹ کرتا ہے. اگر وہ زیادہ آ رہا ہے تو ہمیں چھپانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے خود ڈیئرنگ سٹیپ لے کر اس کو PM 2.5 تک لے کر گئے کہ کم سے کم مائنیوٹ پارٹیکل تک وہ ڈیٹا ایشو ہو عوام کو. اور آج ہم چاہے وہ بھٹے ہو, انڈسٹری ہو, ٹرانسپورٹ ہو, وہیکل فٹنس ہو, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ مریم نواز شریف کی صحت کو افیکٹ نہیں ہو رہی تھی, پنجاب کی, لاہور کی عوام کی صحت افیکٹ ہو رہی تھی. ان بوڑھوں کی صحت, ان بچوں کی صحت افیکٹ ہو رہی تھی. تو آپ کا گاڑی سے, آپ کی موٹر بائک سے, آپ کی بس سے, آپ کے ٹرک سے, آپ کی ٹرالی سے نکلتا ہوا دھواں مریم نواز شریف کی صحت پر اثر نہیں کرتا, بلکہ وہ پنجاب کے کروڑوں عوام کی صحت پر اثر کرتا ہے جس کا خیال مریم نواز کو ہے. آج اگر آپ کی انڈسٹری پہ انوائرمنٹل کنٹرول سسٹمز نہیں لگے ہوئے اور میتھین اور کالا دھواں اور پائرولسس پلانٹ میں جو بندے کام کر رہے ہیں ان کے جو ریسپریٹری ٹریکس ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں, ان کو لنگس کینسر ہو رہے ہیں, عوام کو کینسر ہو رہا ہے لنگس کا, تو یہ مریم نواز اس کا خیال رکھتی ہے جس کی وجہ سے یہ کریک ڈاؤن ملٹی سیکٹورل ہو رہا ہے. اور آج الحمدللہ یہ آپ لوگ بتائیں گے کہ جو AQI ہے, جو اسموک کی سچویشن ہے وہ کتنی قابو ہے, کہ بنگلہ دیش کی جو انوائرمنٹ منسٹر وہ خود ایک انوائرمنٹلسٹ ہے, ایک ٹیکنوکریٹ ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں مریم نواز سے سیکھنا چاہیے, ہمیں پنجاب سے سیکھنا چاہیے, ہمیں لاہور سے سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے 1 سال کے اندر یہ ٹرن, اور ابھی بہت مرحلہ باقی ہے. یہ میں آپ کے سامنے پوری عوام کو کہنا چاہتی ہوں, لیکن اس میں جو شیئرنگ رسپانسبلٹی ہے وہ عوام کی ہے. سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ ملک کے عوام مہنگائی اور بے روزگاری سے پریشان ہے, غریب مر رہا ہے. انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وفاقی وزیر شیخ رشید احمد نے کہا کہ GHQ کیس میں 17 تاریخ پڑی ہے. سارے کیسوں کی حالت سب کے سامنے ہے. میں تو پاکستان میں نہیں تھا, اس کے باوجود کیس بنائے گئے. انہوں نے کہا کہ میرے بھتیجے نے فیصل آباد نہیں دیکھا, اسے 40 سال کی سزا ہو گئی. پڑی ہے اور سارے کیسوں کی حالت تو سب کو پتہ ہے کہ کیا ہے, اور اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالی. میں تو پاکستان میں نہیں تھا, اس کے باوجود
केस बनाए गए। मेरे भतीजे ने फैसलाबाद नहीं देखा, उसे 40 साल सजा दे दी थी। जायदाद भी जब्त हुई है। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तकरीब से खिताब हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलें। और ये करते हैं, डॉक्टर सईद कुरैशी बैठे हैं फ्रॉम द लास्ट 5-6 years और 8 years यू वर देयर। आई थिंक डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के अंदर जो इंटरवेंशंस हुई हैं, हमने उसको बहुत नीचे लेवल से बहुत आगे पहुंचा दिया है। इसकी तरह कई और एग्जांपल्स मैं कोट कर सकता हूँ। द NICVD which was a federal hospital till 2012, we took it over. So ये बैठे हुए हैं, we running that hospital. Now it's not one hospital, it's several hospitals all over Sindh and inshallah soon in other parts of Pakistan. ये होगी जो हमने NICVD और SICVD का नेटवर्क बनाया है, और इस के अंदर भी हम तकरीबन 23 अरब रुपए साल में इस नेटवर्क के लिए हम देते हैं। तो सिंध गवर्नमेंट, जैसे मैंने कहा कि दिस इज़ वन एरिया जहाँ पे हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अपने फुल पोटेंशियल इस्तेमाल कर सके हैं, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सब पार्टनर्स का जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। वी वांट टू डू मोर, और इंशाल्लाह ताला वी विल डू मोर। हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट की कई कामयाबियां हैं इन वेरी डिफ़िकल्ट टाइम्स, एंड ओनली इफ यू, इट सीम्स अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो, बट इट वाज ओनली 4 years अगो जब हम कोविड से सारे थे। कोविड में अगेन हमने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ मिलके हुकूमत सिंध ने अपना एक प्रोग्राम बनाया था, एंड वी टुक एवरीबडी ऑन बोर्ड, और मैं शुक्रगुजार हूँ सबका। और हमने इन रिकॉर्ड टाइम, और अगेन डॉक्टर सईद इज देयर, सिंध इन्फेक्शियस डिजीज़ हॉस्पिटल बना लिया था, विच अगेन एट दैट टाइम, जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया कि उस वक्त बिगर हॉस्पिटल, आई वोंट नेम एनी वन, उनको छोड़ के लोग कहते थे कि हमें आप सिंध इन्फेक्शियस डिजीज़ में जगह करें, बिकॉज द केयर देयर इज़ मच बेटर। सो हमने बहुत इन्वेस्ट किया है हेल्थ में, हम और कर रहे हैं, और any private sector is welcome to join us in this public-private partnership initiative that we have. तो इंशाल्लाह मैं एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ डॉक्टर अदीब रिजवी को। उनको कुछ, उनके लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। फ्रॉम a small ward in civil hospital, आपने biggest network in the country बना लिया, and it could not have been done without him. अल्लाह ताला को सेहत दे और ज़िंदगी दे। और मैं तो जब भी उनसे मिलता हूँ, हमें एक पैशन क्रिएट हो जाता है कि जी हमने तो कुछ नहीं किया है, and look at what you know these people have done. So हमने उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए सब ने हमारे सबके लिए इन दी हेल्थ सेक्टर रोल मॉडल भी हैं। इन्होंने जिस तरीके से इस इदारे को बनाया है, और अभी भी ही इज़ देयर एवरी डे एट द हॉस्पिटल, इट्स लिटरली अनबिलीवेबल। तो डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर कंट्रीब्यूशन टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान स्पेशली, बल्कि दुनिया भर में आपके लोग हैं जो आपसे के एक तो आपके स्टूडेंट्स भी होंगे, लेकिन उसके बाद आपके फलाही कामों के से मुस्तफ़ीद होते रहें, और उन्होंने इस टाइप की मॉडल्स और जगह पे बनाए हैं। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ SIUT को, डॉक्टर अदीब रिजवी को, और ये कमिट करता हूँ कि हुकूमत सिंध की तरफ से जितनी भी सपोर्ट हुई, हम अभी काम कर रहे हैं ईदीस फैसल ईदी साहब के साथ, पहले सिविल में कर रहे थे, अब जिना में कोशिश कर रहे हैं कि ही इज़ गॉट अगेन, he doesn't have a problem with money, he can raise whatever money we have, but हम इनके साथ मिलके काम कर रहे हैं कि हो। इधर मैं बैठा हूँ तो बता दूँ, अभी अपने रिसेंटली कैबिनेट ने about 2 weeks ago जिना हॉस्पिटल के अंदर एक इमरजेंसी टावर बनाने के लिए, अगेन वाज वेरी सिंपल फॉर अस। मैं बताऊँ, मेरे पास वो आए, उन्होंने कहा कि जी $35 million का खर्चा है,
اور $20 million ہم ریز کر چکے ہیں. That's money with us. ہمیں $15 million چاہیے ہم تاکہ ہم شروع کریں کام. میں نے کہا ہو گئے, and I think in 2 days we made that. The money will come next year and the year after. They said if you commit us now, our donors is going to give us that money. ہم نے وہ کمٹمنٹ کر دی, and they know گورنمنٹ آف سندھ کی کمٹمنٹ انشاءاللہ ہمیشہ ہم پوری کرتے ہیں. تو وہ ہاسپٹل بھی انشاءاللہ جلدی تیار ہوگا, اینڈ 2029 تک بائی دی اینڈ آف دس کرنٹ ٹرم انشاءاللہ جناح اسپتال اس ریجن کا سب سے بڑا میڈیکل کمپلیکس بن جائے گا آل ٹوگیدر. فیصل عیدی صاحب بھی اس میں ہماری مدد کر رہے ہیں. میں آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج ہمیں یہاں دعوت دی, اور چیئرمین صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا. اینڈ چیئرمین صاحب ڈزنٹ سے نو ٹو اینی سچ انویٹیشن جہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے. اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہی ہمیشہ سلوگن رہا ہے کہ ہم نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے, اور یہ ایک چھوٹا سا طریقہ ہے کنٹریبیوٹ کرنے کا جو گورنمنٹ آف سندھ کر رہی ہے. اس پہ بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت نے صحت کے شعبے میں نمایاں اقدامات کیے ہیں. مختلف امراض کی تشخیص اور علاج پر کام جاری ہے. اسپتالوں میں جدید مشینری فراہم کی گئی. SIUT ملک بھر سے آنے والے مریضوں کو خدمات فراہم کر رہا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا مزید کہنا تھا کہ SIUT پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بہترین مثال ہے. ہر شہری کو معیاری صحت کی سہولیات بنیادی حق ہے. نیا ٹرسٹ ہسپتال دہی سندھ پنجاب اور بلوچستان کے مریضوں کے لیے سہولت ہے. آج کا دن صرف افتتاح نہیں, عوامی فلاح کے عزم کی ایک گہری تصدیق ہے. کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے. بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے مختلف شہروں میں کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے مبینہ مقابلوں میں 20 منشیات فروش مارے گئے. ترجمان CCD کے مطابق فیصل آباد میں CCD اور منشیات فروشوں میں 3 مبینہ مقابلوں میں 4 منشیات فروش مارے گئے. اوکاڑا میں CCD کے مبینہ مقابلے میں 3 خطرناک بدنام زمانہ منشیات فروش ہلاک ہو گئے. پولیس کے مطابق ملزمان کی فائرنگ سے CCD اہلکار کو بھی گولیاں لگی. بلیٹ پروف جیکٹ کی وجہ سے محفوظ رہے. جہلم میں بھی CCD اور منشیات فروشوں میں 3 مبینہ مقابلوں میں 1 منشیات فروش ہلاک, جبکہ 3 ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا. ساہیوال میں CCD اہلکاروں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 3 منشیات فروش مارے گئے. گجراوالا میں CCD کے مبینہ مقابلے میں 1 منشیات فروش مارا گیا. ملتان میں مبینہ پولیس مقابلے میں 2 منشیات فروش مارے گئے. 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. پولیس نے ہلاک ملزمان کے قبضے سے پولیس نے اسلحہ اور گولیاں برآمد کر لی. لودھرا کے علاقے رکن پور میں مبینہ مقابلے میں منشیات فروش ہلاک ہو گیا. ہلاک ملزم محمد اسلم عرف کتے کے مطابق سے پستول اور گولیاں برآمد کر لی گئی. ملزمان کی فائرنگ سے سرکاری گاڑی کو بھی شدید نقصان پہنچا. علی پور اور مرید کے میں بھی مبینہ پولیس مقابلے میں 2 منشیات فروش ہلاک ہو گئے. علی پور میں منشیات فروش کامران عرف چھوٹو کے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا. کمالیہ میں بھی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی میں 1 منشیات فروش مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گیا. گوجرا میں مونگے بنگلہ روڈ پر CCD کے مقابلے میں منشیات فروش مارا گیا. ملزم 9 مقدمات میں مطلوب تھا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TV ٹوڈے نیوز. TV ٹوڈے